بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر الصلاة عليه فإن صلاتكم مغفرة لذنوبكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. ایک مرتبہ بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. قرآن کریم و فرقان حمید کی بڑی مشہور و معروف سورت سورہ علم نشرح، اصل نام اس کا انشراح ہے. اس کی آخری دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آخری دو آیتوں سے پہلے آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ایک جیسی دو آیتیں، ایک ہی ترجمہ ہے، ایک ہی مفہوم ہے، مفاہیم بھی ایک ہے، مطالب بھی ایک ہے، تو پھر تکرار کیوں؟ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. تو جواب دیتے ہیں علماء کرام کہ اذا تکرر تقرر، جس شے کی تکرار کی جائے وہ قرار پکڑ لیتی ہے دل اور دماغ میں. کہا رب تعالیٰ نے 2 مرتبہ ایک آیت کو ذکر فرمایا. ترجمہ کیا ہے کہ پس بے شک فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یعنی ہماری زندگی کی روٹین یہی ہے کہ مشکل پھر آسانی، مشکل پھر آسانی. یہ تو ایک اللہ نے ہماری زندگی کی روٹین بتائی کہ یہ زندگی اسی طرح چلتی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو جب مشکل آئے تو مایوس مت ہونا، اور جب آسانیاں آئے تو ناشکر مت ہو جانا. پھر فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اب مشکل کے بعد، آسانی کے بعد قرآن کریم و فرقان حمید میں اس مشکل کو دور کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فرغت فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ تو رب کے سامنے ڈٹ جاؤ. فنصب نکلا ہے نصب، نصب کہتے ہیں نصب کر دینا کسی شے کو، یعنی نکالنے سے بھی وہ شے نکلنے نہ پائے، یہ نصب کا معنی ہے. مگر اللہ فرما رہا ہے فنصب، جب نماز سے فارغ ہو تو دعا کے لیے اس طرح ڈٹ جاؤ کہ تمہیں کوئی اٹھانا چاہے تو اٹھا نہ سکے. یہ عالم ہو نماز کے بعد دعا کا، یہ قرآن کا حکم ہے. اور ہمارا حال، ایک نظر اپنے حال پر ڈالے. نماز پڑھ کر ہم اس طرح جاتے ہیں کہ گویا کہ ہمیں دعا کی حاجت ہی نہ ہو. ایک حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب نماز سے فارغ ہو اور بغیر دعا کیے اٹھ کر چلا جائے تو حدیث کا مفہوم ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے اس کی نماز کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دو. اب غور کریں، یہ ایک انداز ہے کیونکہ نماز ایک تحفہ تھی. ہم نے اس انداز میں تحفہ دیا کہ رب کو پسند نہ آیا تو حکم آیا اس تحفے کو، اس ہدیے کو لپیٹ کر اسی کے منہ پہ مار دو کہ ہمیں اس کی نماز کی حاجت نہیں.
حکم قرآنی کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نماز سے فارغ ہو تو ہم سے سوال تو کرے، ہماری بارگاہ میں حاضر تو ہو. نماز تو فرض تھی، پوری کر دی. اس لیے ہم کہتے ہیں الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اصل عبادت ہے نماز کے بعد. اسی لیے بالخصوص اس کا حکم دیا. تو لہٰذا ہمیں نماز کے بعد کم از کم دعائے معصورہ موجود ہے، دعائے مسنونہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دعا کیے بغیر نہیں اٹھے. مختصر دعا کر لیں، ربنا انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. یا پھر دوسری دعا حضور نے فرمائی کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. یا پھر ربنا آتینا فی الدنیا. کوئی بھی دعا پڑھ کر ہم اٹھے تاکہ اس آیت پر عمل ہو، کیونکہ مقصود زندگی ہے تعلیم قرآن، یعنی قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. تو بڑے مختصر سے وقت میں مختصر چیزیں پیش کر رہا ہوں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نماز سے فارغ ہو تو دعا کے لیے ڈٹ جائیں. اور پھر اب آداب دعا آخری آیت میں آداب دعا کو، سارے آداب دعا کو ایک لفظ میں رب تعالیٰ نے قید کر دیا. یعنی یوں سمجھنے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور جب تو نماز کے بعد دعا کرے تو تیری حالت یہ ہو کہ تیری رغبت فقط رب کی طرف ہو، توجہ کہیں اور نہ ہو، ذہن کہیں اور نہ ہو، نگاہیں کہیں اور نہ ہو. ہم کہتے ہیں نا کہ پلیز لسن ٹو می کیئرفلی. ایک ہوتا ہے پلیز فل کنسنٹریشن کے ساتھ میری بات کو سنیں. تو یہ جملے کیوں کہے جاتے ہیں کیئرفلی؟ ایک اسپیکر، ایک لیکچرر اپنی بات کو سنانے کے لیے یہ ورڈ یوز کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے جب میری بارگاہ میں حاضر ہو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو تمہاری ساری توجہات کا مرکز فقط تمہارا رب ہونا چاہیے. تمہارا دماغ بھی ادھر ہو، تمہاری سوچیں بھی ادھر ہو، تمہارا دل بھی ادھر ہو، اور تمہاری نگاہیں بھی اسی کے در پر لگی ہو. اس طرح تم دعا کرو تو محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب یہ حالت بندے کی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کہ محبوب جب لوگ یعنی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ کہاں ہے رب، اللہ کہاں ہے، تو فرماتا ہے فَإِنِّي قَرِيب، وہ قریب ہے. اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، تم دعا کرو وہ تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ دعا کی مقبولیت کا عالم ہے کہ بندے کی زبان سے دعا نکلتی ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے اذا دعان، لفظ اذا دال ہے اس بات پر کہ کوئی دعا رائگاں نہیں جاتی. اذا جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے دعانی، اصل میں لفظ تھا دعانی، میں قبول کرتا ہوں. تو اللہ فرما رہا ہے اذا دعان، ادھر اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے، ہم قبول کر لیتے ہیں. اب دو چیزیں اسی آیت میں آگے، اسی آیت ختم نہیں ہوئی ابھی. اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اب یہ آیت مکمل ہوگی. دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ میری دعا تمہاری زبان سے نکلتی ہے، میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن فل یستجیبوا لی، میری بات بھی تو مانو، میری اطاعت بھی تو کرو، میری فرما برداری بھی کرو. یہ سارے مفاہیم فل یستجیبوا لی کے اندر ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پہ ایمان رکھو، کامل یقین رکھو کہ یہ دعا اس رب کے پاس گئی ہے جو ہماری کوئی شے کو ضائع نہیں فرماتا. اس یقین کے ساتھ جب دعا ہو تو لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اللہ فرما رہا ہے میں ان کو ان کی مرادیں عطا کر دوں گا. یہ شرائط ہے، یہ آداب دعا ہے جو قرآن میں بیان ہو رہے ہیں. سورہ رعد آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا کہ لہو دعوت الحق، دعا حق ہے، مانگنا حق ہے. تو فرمایا لہو دعوت الحق. اب رب کے سامنے مانگیں کیسے، یہ اس کے آداب گزرے. مفسرین کرام فرماتے آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو رب سے نہیں مانگے،
توجہات کہیں اور رکھے، آداب ملوث خاطر نہ ہو، تو اس کی مثال بیان فرمائی کباسطی کفیہ الی الماء، کہ گویا کہ وہ کنویں کے سامنے بیٹھ گیا، ہاتھوں کو اس نے پھیلا دیا، اور اب اس کی حالت یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ پانی نکل کر اس کے ہاتھوں میں آ جائے. کباسطی کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، اور پانی ہے کہ وما ہوا ببالغ، پانی اس کے ہاتھوں میں آتا ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ جو انداز ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ کافروں کی دعاؤں کا انداز ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ان کی دعائیں سوائے گمراہیت کے کچھ نہیں ہوتی. یہ آیت قابل غور ہے. اگر ہماری دعائیں ایسی ہو، توجہ کہیں ہو، ذہن کہیں ہو، دماغ کہیں ہو، مان کہیں رہے ہو، تو وہ دعا کو گمراہیت سے تعبیر کیا جا رہا ہے. زکریا علیہ السلام کی دعا کا انداز سورہ مریم کی آیت نمبر 4 میں بیان ہوا ہے. آپ نے فرمایا تھا ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک شقیا، کہ ربی انی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بڑی عمر کے آپ. وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، میرے بالوں کی سفیدی ظاہر ہو چکی ہے. پھر فرماتے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ، لیکن مولا آج تک میں نے بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، جب تیری بارگاہ میں دعا مانگی کبھی نامراد نہیں ہوا ہوں میں. یہ زکریا علیہ السلام نے یہ قول کیوں نقل کیا؟ پوچھے مفسرین کرام سے کہ پوری عمر گزر گئی اور فرمارے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ مولا تیری بارگاہ میں کبھی کوئی دعا میری رد نہیں ہوتی، ہر دعا میری مراد کو پہنچتی ہے. تو یہ انداز سکھایا جا رہا ہے کہ دعا کا جب انداز شرائط پورے ہو تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر ایک آیت حامیم سجدہ 24 پارے میں، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 51، فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم بندے نے دعا مانگی، وَإِذَا أَنْعَمْنَا، ہم نے اس پر انعام کر دیا، یا اس کی منہ مانگی چیزیں ہم نے اسے دے دی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اب اس کی حالت یہ ہوتی ہے أَعْرَضَ، وہ ہم سے اعراض کر لیتا ہے، ہم ہی سے منہ موڑ لیا، نعمتیں ہم نے دی اور ہم ہی کو چھوڑ دیا. جیسے کہ دعائیہ اجتماع ہے الحمدللہ یہاں منعقد ہوتا ہے، تو لوگ اپنی حاجتیں لے کر آتے ہیں، اپنے ذہنوں میں خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی مرادیں لے کر حاضر ہوتے ہیں. یہ فطرت انسانی ہے، حاضر ہو گیا. اللہ فرما رہا وَإِذَا أَنْعَمْنَا، ہم نے اسے انعام کر دیا، تو ایسا نہ ہو آربا، اب وہ ہم سے ہی اعراض کر لے، ہم سے منحرف ہو جائے، پھر نہ اسے دعا کی پرواہ، نہ اسے مانگنے کی حاجت. آربا وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور ہم سے کٹ کر دور ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، پھر ہم آزماتے ہیں اس کو کہ ہم نے تجھے نعمتیں دی تو ہم سے اعراض کر کے سائڈ میں ہو گیا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، پھر ہم اس کو ایک شر میں، ایک آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. یعنی جب مشکل پڑی تو پھر وہ عریض، عربی میں عرید، دعائن عرید، لمبی چوڑی دعائیں پھر کرتا ہے وہ. تو اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ جب تم پر انعام کروں، جب بھی تو لمبی دعائیں کیا کرو، جب تمہیں حاجت ہو تو لمبی دعائیں کرتے ہو، جب حاجت پوری ہو جائے تو میری بارگاہ میں آنے کو چھوڑ دیتے ہو. آردا، تو حکم فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب نماز سے فارغ ہو تو دعا میں ڈٹ جاؤ اور دعا میں محنت کرو. اس لیے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں صدق کے دل کے ساتھ دعا کرنے کی، مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.